بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کو کلین چٹ دینے پر افسران دہلی طلب۔ تفصیلات کے مطابق غزوہ ہند کے متعلق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے دیے گئے ایک پرانے فتویٰ کو لے کر نیشنل کمیشن چائلڈ پروٹیکشن کے چیئرمین نے منشا کے مطابق رپورٹ نہ ملنے اور دارالعلوم دیوبند کے خلاف کسی طرح کارروائی نہ کیے جانے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو 11 مارچ تک رپورٹ کے ساتھ دہلی طلب کیا ہے۔ غزوہ ہند کے فتویٰ کے متعلق تنازع کھڑا کر کے چائلڈ کمیشن کے چیئرمین پریانک قانون گو نے اعلیٰ افسران کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس سلسلہ میں مقامی انتظامیہ نے ڈی ایم اور ایس ایس سہارنپور کو رپورٹ بھیج کر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے دیے گئے تحریری جواب سے اطمینان کا اظہار کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ فتویٰ پرانا ہے اور حال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسران نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف معاملہ درج کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، مگر اس رپورٹ سے چائلڈ کمیشن کے چیئرمین نے ناراضگی ظاہر کی ہے کیونکہ یہ رپورٹ ان کی منشا کے مطابق نہیں تھی۔ اپنی تقریروں اور میڈیا گفتگو میں مدارس کے خلاف مسلسل غلط بیانی کر کے لوگوں میں نفرت اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشاں چائلڈ کمیشن کے چیئرمین نے اب ایک مرتبہ پھر ڈی ایم و ایس ایس پی سہارنپور کو نوٹس بھیج کر دوبارہ جانچ رپورٹ تیار کرنے اور سابقہ نوٹس کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے 11 مارچ تک دہلی طلب کر کے جواب مانگا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یوپی حکومت کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کرنے کا نوٹس دیا تھا، مگر حکومت نے کہا کہ یہ فتویٰ 2008 میں جاری کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے کلکٹر اور ایس ایس پی سہارنپور کو دہلی بلا کر رپورٹ اور وضاحت طلب کی ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا بھی الزام عائد کیا ہے اور NCPCR نے دارالعلوم کے فتویٰ غزوہ ہند سے متعلق پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے دی گئی رپورٹ پر اعتراض کیا ہے۔ رپورٹ بھیجنے کے بعد کمیشن نے دوبارہ ضلعی انتظامیہ کو پرانے احکامات کی تعمیل کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کی رپورٹ 11 مارچ تک دی جائے۔ دراصل 15 سال قبل کسی نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کے بارے میں معلومات مانگی تھیں، جس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے کتاب سنن النسائی کا حوالہ دیا تھا، جس پر کمیشن کے چیئرمین نے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو خط لکھ کر اس معاملے میں کارروائی کرنے کو کہا تھا اور تحقیقاتی رپورٹ بھی مانگی تھی۔ پولیس انتظامیہ کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ کمیشن کو بھیجی گئی تھی، جس پر کمیشن نے اعتراض کیا ہے۔ ڈی ایم ڈاکٹر دنیش چندر نے کہا کہ کمیشن کی جانب سے مکتوب موصول ہوا ہے، اس معاملے میں دوبارہ رپورٹ طلب کی گئی ہے، تحقیقات کے بعد جلد رپورٹ بھیجی جائے گی۔ ایس ایس پی ڈاکٹر وپن تھاڑا نے کہا کہ کمیشن کا لیٹر موصول ہوا ہے، جو بھی ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ حکومت ہند نے محمد قاسم گجر کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت ہند نے لشکر طیبہ کے رکن محمد قاسم گجر کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز کے پہلے صفحہ پر شائع خبر میں کہا گیا ہے کہ محمد قاسم گجر اس وقت پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہیں۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو اسے غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ یعنی UAPA کے تحت دہشت گرد قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے اس کا نام اسلحہ کی سپلائی، گولہ بارود کی سپلائی، IED دھماکوں سمیت دہشت گردی کے کئی واقعات میں سامنے آیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز کی خبر کے مطابق اس کا مستقل پتہ انگرالہ، تحصیل محور، ضلع ریاسی جموں ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو حقیقت بتاتے چلیں کہ یہ محمد قاسم جس کی تصویر ممبئی اردو نیوز کے صفحہ اول پر لگائی گئی ہے، یہ پاکستان کے معروف نعت خوان ہیں جن کا تعلق شہر لاہور سے ہے۔ یوپی میں 13,000 مدارس بند کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش میں غیر قانونی مدارس کے معاملے میں SIT نے اپنی رپورٹ یوپی حکومت کو سونپ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس رپورٹ میں 13,000 کے قریب غیر منظور شدہ مدارس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ SIT کی جانچ اور سفارش کے بعد مدرسہ بورڈ ان ہزاروں مدارس کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ SIT کی جانچ میں جن مدارس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر ہندوستان نیپال سرحد پر ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر مدارس گزشتہ 20 سالوں میں خلیجی ممالک سے ملنے والے فنڈز سے بنائے گئے ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ SIT کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر غیر قانونی مدارس 7 اضلاع میں بنائے گئے ہیں۔ نیپال سے متصل ان اضلاع میں مدارس کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ آسام میں جادوئی علاج پر عمل نہ کریں ورنہ گرفتار کر لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا
بسمہ سرما نے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ اور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل کو خبردار کیا کہ وہ ریاست میں جادوئی علاج پر عمل نہ کریں ورنہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آسام کے لکھیم پور ضلع میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مولانا بدر الدین اجمل جادوئی علاج کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی عوامی میٹنگوں کے دوران اپنی ترکیبیں بھی آزمائی ہیں، لیکن آسام اسمبلی نے ریاست میں جادوئی علاج پر پابندی لگانے کے لیے ایک بل جو منظور کیا ہے، اس لیے جو بھی ایسا کرے گا اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ سی ایم سرما نے مزید کہا کہ اگر مولانا بدر الدین اجمل جادوئی علاج کریں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہمنتا بسمہ سرما کی بات نہیں سنتے، لیکن آپ کو وہ سننا ہوگا جو اسمبلی کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اسمبلی نے علاج کے طریقے بند کر دیے ہیں۔